فلم 92 میں ویلکم۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلمی دنیا اور اس سے وابستہ لیجنڈ فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افزا ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ویلاگ پہ ہم مشہور فلمی مزاحیہ اداکار رنگیلا اور ان کی فلمی زندگی کے گوشوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، جو یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اس ویلاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ رنگیلا کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے علاوہ دلچسپ باتوں سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ سعید خان المعروف رنگیلا نے دنیائے فلم میں بے مثل اور کھلکھلاتی اداکاری کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو شاید کبھی دھندلے نہ ہوں۔ سعید خان 1937 میں افغانستان سے ملحق پاکستان کے سرحدی علاقہ پارا چنار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک عالم اور مقامی مسجد میں پیش امام تھے۔ سعید خان کی ابتدائی زندگی تلخ و دشوار حالات سے عبارت رہی۔ ابھی وہ کم سن تھا کہ اسے شفقت پدری اور بعد ازاں آغوش مادر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونا پڑا۔ والدین کے انتقال کر جانے کے بعد سعید خان اور اس کی بہن بے یار و مددگار ہو گئے۔ چنانچہ 9 سال کی عمر میں سعید خان اپنی بہن کو لے کر پشاور میں مقیم اپنے ایک رشتہ دار کے پاس آ گیا۔ پشاور نے اجنبی سعید خان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور جلد ہی وہ شہر کی رونق و رعنائی میں گل مل گیا۔ دوسروں پر بوجھ نہ بننے کے احساس نے سعید خان کو محنت مزدوری پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ چھوٹے موٹے ریسٹورنٹس اور ورکشاپس پر مزدوری کرنے لگا۔ انہی دنوں اس نے پشاور کے ایک سینما گھر میں دلیپ کمار کی فلم دیکھی تو اس کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ دلیپ کمار بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ جو وقت گزرنے لگا اس کی یہ آرزو اسے بے چین کرنے لگی۔ میرے والد صاحب رنگیلا صاحب جو ہیں وہ پارا چنار میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو والدہ تھی وہ سید زادی تھیں۔ ان کی ہائٹ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اور جو والد صاحب تھے وہ درمیانے قد کے تھے، اور وہ امام مسجد بھی تھے اور اسکالر بھی تھے۔ 9 سال کی عمر میں میرے والد صاحب اس پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوئے پشاور آئے۔ پشاور میں اپنے دور کے رشتہ دار کے گھر میں وہ ٹھہرے، وہاں پہ کافی محنت کی، مختلف کام کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے دلیپ کمار صاحب کی فلم دیکھی تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میں دلیپ کمار صاحب کی طرح بہت بڑا سپر سٹار نہیں بن جاتا، میرے لیے کھانا پینا حرام۔ پشاور میں ایسا کوئی فنکدہ نہیں تھا جہاں وہ اپنے شوق کی تسکین کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور سعید خان 16 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ ان دنوں لاہور دنیائے فلم کا مرکز تھا، اس لیے سعید خان نے رنگ و روشنیوں کی دنیا تک پہنچنے کے لیے لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ آخر ایک روز وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچا اور لاہور جانے والی ٹرین پر سوار ہو گیا۔ اس کی جیب خالی تھی لیکن لاہور پہنچنا اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ ٹرین نے لاہور کی جانب دوڑنا شروع کیا تو سعید خان کی معصوم آرزوؤں نے بھی اڑان بھر لی۔ وہ ارد گرد ٹرین کے ساتھ دوڑتے مناظر میں گم تھا کہ اچانک ٹکٹ چیکر کی آمد نے اسے پریشان کر دیا۔ کیونکہ وہ ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہا تھا، سعید خان کے بالمقابل نشست پر براجمان ایک ادھیڑ عمر عورت نے اس کی حالت کو بھانپ لیا۔ سعید خان کے ذہن میں ٹکٹ چیکر سے بچنے کے لیے ایک ترکیب آئی اور وہ 1000 نفل کی نیت باندھ کر نماز پڑھنے لگا۔ ٹکٹ چیکر اس کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ نماز میں وقفہ آتے ہی ٹکٹ چیکر نے اس سے ٹکٹ طلب کیا۔ اس نے ٹکٹ نہ ہونے کا جواب دیا، جس پر ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو سعید خان سامنے بیٹھی ادھیڑ عمر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میری ٹکٹ کے پیسے میری ماں سے لے لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ نماز شروع کر دی
عورت یہ سن کر ہکی بکی رہ گئی اور سعید خان کے منہ بولے رشتہ کی تردید نہ کر سکی۔ اس نے خاموشی سے سعید خان کی ٹکٹ کے پیسے ٹکٹ چیکر کو ادا کر دیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب لاہور جاؤں گا، تو انہوں نے ٹرین کی ٹکٹ لینے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ جب وہ ٹرین کے اندر سوار ہوئے تو ٹکٹ چیکر آیا تو انہوں نے 1000 نماز نفل باندھ لی، اور وہ عورت جو ان کے پاس تھی وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ جب وہ دوبارہ ٹکٹ چیکر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ پیسے دے گی، تو اس عورت نے بھی ایگری کیا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کے پیسے آپ مجھ سے لے لیں۔ ٹرین لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو سعید خان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ مستقبل کے سپنوں کی تعبیر کے لیے اس اجنبی شہر آیا تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ اب لاہور ہی اس کا جینا اور مرنا ہوگا۔ کسی مہربان کے توسط سے اسے مصری شاہ لاہور میں رہنے کے لیے ٹھکانہ میسر آ گیا۔ جلد ہی اسے فلمی بل بورڈز تیار کرنے والے ایک مشہور آرٹسٹ آزاد کے پاس پینٹر کا کام مل گیا۔ آزاد کی شاگردی نے اسے مصوری سیکھنے میں بہت مدد دی۔ ذہین سعید خان نے قلیل عرصہ میں اس فن میں مہارت حاصل کر لی۔ اسی دوران اسے باڈی بلڈنگ کا شوق ہو گیا۔ تن سازی کے مقامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے وہ جسم کو مضبوط بنانے میں جٹ گیا۔ ایک روز جب وہ مسٹر لاہور کے مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے سٹیج پر آ کر اپنے جسم کی مختلف انداز میں نمائش کرنے لگا تو حاضرین اس کے بے ڈھنگے جسم کو دیکھ کر کہکہے مار کر ہنسنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے سعید خان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے دلیپ کمار بننے کا ارادہ ترک کر دیا اور لوگوں کو مزاحیہ حرکتوں کے ذریعے ہنسانے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیج پر مجھے مسٹر لاہور کے لیے میں نے تیاری کی، باڈی بنانے کی کوشش کی، 3 سال میں نے محنت کی، بڑے ڈولے شولے نکالے، میں نے شیشے میں نے دیکھا، میں نے کہا ڈولے شولے ٹھیک نکل جائیں گے، انشاءاللہ میں مسٹر لاہور ثابت ہوں گا۔ تو میں نے اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو لوگ کلیپ بھی دے رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کلیپوں میں بڑا فرق ہے، پہلے جو باڈی بلڈر اسٹیج پر آیا تھا اس پہ صرف کلیپ تھی، اور میرے انٹر ہونے پر کلیپ بھی ہوئی اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو میں غصے سے اسٹیج سے باہر نکل گیا تو نیچے سے آواز آئی کہ ونس مور۔ تو ہمارے جو استاد تھے باڈی بلڈنگ کے، انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں پھر بلا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، وہ تو ہنس رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید تمہاری باڈی میں کوئی ایسی ونگی چیزی کوئی چیز ہو تبھی وہ ہنس رہے ہیں۔ تو کہنا کہ آپ تو باڈی بلڈنگ کے لیے اسٹیج پر گئے تھے، لیکن پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ باڈی بلڈروں کے کامیڈین ہیں۔ فلمی بورڈز بناتے بناتے اس کے فلمی لوگوں سے اچھے مراسم قائم ہو چکے تھے، جن کے ذریعے اس کی رسائی فلم سٹوڈیوز تک ہو گئی اور وہ اکثر شوٹنگز دیکھنے کے لیے وہاں جانے لگا۔ قدرت نے سعید خان کو میانہ قد کے ساتھ منفرد شکل و صورت اور جسمانی خد و خال عطا کر رکھے تھے جن سے مسخرہ پن جھلکتا تھا۔ اسے پنجابی زبان بولنے پر عبور حاصل ہو چکا تھا۔ مادری زبان پشتو ہونے کے باوجود وہ اب خالصتاً لاہوری نظر آنے لگا تھا۔ لگ بھگ 1953 میں وہ لاہور میں آیا اور چند سال بعد ہی وہ فلموں میں کام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک روز وہ فلم سٹوڈیو میں ہدایت کار ایم جے رانا کی پنجابی فلم جٹی کے سیٹ پر موجود تھا کہ فلم میں کام کرنے والا ایک کامیڈین کسی وجہ سے سیٹ پر نہ پہنچ سکا، جس پر ایم جے رانا نے سعید خان کو کامیڈین کی جگہ کام کرنے کی دعوت دی، جو اس نے فوراً قبول کر لی۔ یوں وہ سعید خان سے رنگیلا بن گیا۔ شاید اس نے پہلے ہی رنگیلا کا فلمی نام اپنانے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، جو فلمی دنیا کے لیے واقعی ایک منفرد نام تھا۔ جب مجھے فلم کا شوق ہوا تو میں نے ڈکشنری میں یہ نام تو 200-300 نام میں نے دیکھے، اس کے بارے میں سوچا کہ اس نام کا کیا مطلب ہے، اس نام کا کیا مطلب ہے۔ پھر مجھے یہ رنگیلا نام زیادہ پسند آیا کہ خود چاہے ہنسو یا نہ ہنسو لیکن دوسروں کو ہنساؤ، دوسروں کو ہنسانے والا، ہنسنے کھیلنے والا کا مطلب ہے رنگیلا۔ بدقسمتی سے جٹی مکمل ہونے کے بعد سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش نہ ہو سکی، کیونکہ سرکاری انتظامیہ کو جٹ برادری کے تحفظات اور زبردست احتجاج کی وجہ سے اس کی نمائش کو روکنا پڑا۔ طویل عرصہ تک تنازعات کا شکار رہنے کے بعد یہ فلم چٹی کے نام سے 1958 میں ریلیز ہوئی۔
اس دوران رنگیلا کو چند ماہی، نورا اور داتا میں معمولی نوعیت کے کامیڈی کردار ملے، تاہم ان فلموں کے ٹائٹل میں رنگیلا کا نام شامل نہ کیا گیا۔ اس دور میں فلمی دنیا میں مزاحیہ اداکاروں میں ظریف، نظر اور آصف جاہ کا طوطی بولتا تھا۔ رنگیلا نے ان میں اپنی الگ شناخت بنانے کے لیے منہ بگاڑنے اور جسم کے مختلف حصوں کو مضحکہ خیز انداز میں پیش کرنے کے ذریعے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی، جسے عوام نے بے حد پسند کیا۔ اس نے گدھے کی نقالی شروع کی، جو بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں گھوڑے کے منہ والا بھی مشہور ہو گیا۔ جٹی کے بعد ایم جے رانا نے رنگیلا کو 1959 میں بننے والی اپنی فلم شیرا میں بھی ایکسٹرا ٹائپ کا رول دیا، لیکن بات نہ بن سکی۔ فلم ساز و ہدایتکار شباب کرانوی نے رنگیلا کے اندر چھپے مزاحیہ فنکار کو بخوبی پہچان لیا اور اسے اپنی فلم گل بدن میں پہلی مرتبہ ایک مکمل مزاحیہ کردار میں لے لیا۔ یہ جادوئی موضوع پر مبنی فلم تھی۔ فلم کامیاب رہی اور رنگیلا کو مزاحیہ کردار میں پسند کیا گیا۔ یہ 1960 کا زمانہ تھا۔ اسی سال اداکار ظریف کا انتقال ہو گیا اور رنگیلا مزاحیہ کرداروں کے لیے فلم سازوں کے سامنے ایک آپشن بن کر آ گیا۔ اس دوران رنگیلا اشفاق ملک کی فلم سلمہ میں مہمان کردار میں جلوہ گر ہوا۔ 1961 میں ہدایتکار شباب کرانوی نے رنگیلا کو اردو فلم سریا میں بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور طور پر مظاہرہ کرنے کا موقع دیا۔ فلم ہٹ ہوئی اور رنگیلا بھی مشہور ہو گیا۔ اسی سال ریلیز ہونے والی فلموں میں سن آف علی بابا، بے خبر، سپیرن اور مفت بر میں بھی رنگیلا نے کام کیا۔ سپیرن شباب کرانوی کی پروڈکشن تھی، جس کے ہدایتکار داؤد چاند تھے۔ مفت بر کے ہدایتکار اسلم ایرانی تھے، جس میں ٹائٹل رول ظریف نے ادا کیا، تاہم یہ فلم ان کے انتقال کے بعد ریلیز ہوئی۔ شباب کرانوی کی اگلی فلم مہتاب میں بھی رنگیلا اپنی تمام تر رنگینی کے ساتھ شامل تھے۔ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور رنگیلا کا فلمی کیریئر مزید مستحکم ہو گیا۔ رنگیلا کی اسی سال کی فلم میں بلبل بغداد اور بیٹا بھی کامیاب رہی۔ قدرت نے رنگیلا کو بے پناہ ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ والدین کی وفات کے باعث وہ زیادہ تو نہ پڑھ لکھ سکا، مگر اس نے زمانے سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ اپنے کیریئر کو بڑے سنجیدہ انداز میں آگے بڑھا رہا تھا۔ ظریف کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی منور ظریف بھی مزاحیہ اداکاری میں آ چکا تھا۔ ہر سال رنگیلا کی فلموں میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ مصروف ترین کامیڈین بننے کی طرف جا رہا تھا۔ 1963 میں ہدایتکار اسلم ایرانی کی موج میلہ میں رنگیلا نے منور ظریف کے ساتھ کام کیا۔ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ اسی سال ہدایتکار امین ملک کی چوڑیاں بھی سپر ہٹ رہی۔ چوڑیاں میں بھی رنگیلا نے اپنی مزاحیہ اداکاری کے رنگ بکھیرے۔ اسلم ایرانی کی چاچا خواہ مخواہ میں رنگیلا ہیرو کے ساتھیوں میں نمایاں تھا۔ ٹائٹل رول ایشا نے ادا کیا، مگر رنگیلا کی مزاحیہ حرکتوں نے رنگ جمایا۔ اگلے سال رنگیلا کی 11 فلموں میں ہتھ جوڑی، گہرا داغ، لاڈلی، بیٹی اور پیغام کامیاب رہی۔ گہرا داغ رنگیلا کے کیریئر کی اہم فلم تھی۔ ہدایتکار اشفاق ملک نے اسے پہلی مرتبہ ایک اہم کردار دیا۔ رنگیلا نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کردار میں جان پیدا کی، جسے عوام نے سراہا۔ اسی طرح پنجابی فلم ہتھ جوڑی میں بھی اس کی پرفارمنس کو بے حد پسند کیا گیا۔ اس فلم میں رنگیلا اور منور ظریف نے اکٹھے کام کیا۔ فلم کی کامیابی سے ان کی مزاحیہ جوڑی بھی مقبول ہو گئی۔ ہتھ جوڑی کا ایک سین بہت عمدہ تھا۔ دونوں کی شادی دو سگی بہنوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات دونوں کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دلہن کو کیسے پہچانیں گے، کہیں غلطی سے دوسرے کی دلہن کا گھونگھٹ نہ اٹھا بیٹھیں۔ اس سین کی پکچرائزیشن نہایت عمدہ طریقے سے کی گئی اور فلم دیکھنے والوں نے اس سے بھرپور لطف اٹھایا۔ اس کے بعد آنے والی فلموں میں ان کی جوڑی کو کاسٹ کیا جانا ضروری سمجھا جانے لگا۔ ہدایتکار ایم جے رانا نے ان کی جوڑی کو اپنی فلم جیدار میں دوبارہ جلوہ گر ہونے کا موقع دیا۔ جیدار فلمی تاریخ کی پہلی پلاٹینیم جبلی فلم ثابت ہوئی۔ عوام نے اسے بے حد پذیرائی بخشی۔ اسی دوران ملنگی میں بھی رنگیلا نے کام کیا۔ یہ فلم بھی پسندیدگی کے لحاظ سے سپر ہٹ ثابت ہوئی۔
1966 میں رنگیلا 21 فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں بدنام، سوال، لاڈو، بھریا میلہ، گونگا، بانکی نال اور ابا جی قابل ذکر ہیں۔ لاڈو کا ایک سین نہایت شاندار تھا، جس میں منور ظریف اور فلم کے ہیرو حبیب عربیوں کا بھیس بدل کر اونٹ پر سوار ہوتے ہیں۔ اونٹ سے ایک ہک لگی رسی لٹک رہی ہوتی ہے، اتفاق سے وہ ہک قریب جا رہے رنگیلا کے جنگیا میں اٹک جاتی ہے اور وہ اونٹ کے پیچھے گھسیٹنے لگتا ہے۔ اس کی چیخو پکار پر دیکھنے والوں کے پیٹوں میں ہنس ہنس کر بل پڑ گئے۔ اسی طرح بھریا میلہ میں رنگیلا اور منور ظریف کے درمیان تنازع کی وجہ اداکارہ رضیہ رہی۔ دونوں اسے بے حد چاہتے ہیں۔ رنگیلا اس کی قربت پانے کے لیے اس کی ماں چن چن سے شادی رچا لیتا ہے اور رضیہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دیتا ہے۔ رنگیلا اب اردو فلموں سے زیادہ پنجابی فلموں کا مقبول کامیڈین بن چکا تھا۔ ہدایت کار ریاض احمد راجو کی پنجابی فلم دل دا جانی سنیما گھروں میں سپر ہٹ رہی۔ فلم بینوں نے اس فلم میں رنگیلا کے کردار مسٹر ہانگ کانگ کو بے حد پسند کیا۔ فلم کا ویلن مظہر شاہ جب اپنی مشہور بڑک اوئے میں ٹبر کھا جاواں تے ڈکار نہ ماراں مارتا ہے تو اس پر رنگیلا بے ساختہ کہتا ہے، کم از کم ہانگ کانگ میں تو اتنا ہاضمہ کسی کا نہیں تھا۔ 1968 میں بننے والی فلم سنگ دل میں رنگیلا کو خصوصی طور پر شامل کیا گیا۔ فلم دیکھنے والے رنگیلا کے ان مکالموں میں نے 3 سال تک ہانگ کانگ کے نلکوں کا پانی پیا ہے، کوئی حقہ نہیں پیا سے نہایت لطف اندوز ہوئے۔ ہدایت کار افتخار خان کی جگری یار بھی ان دنوں کی ایک بڑی فلم تھی۔ اس میں شامل رنگیلا کا یہ مکالمہ، اس دنیا نے غرق ہو جانا ہے لشکری، ہر زبان پر رہا۔ ہدایت کار کیفی کی سپر ہٹ پنجابی فلم چند مکھنا، ایم اکرم کی میدان، حیدر چودھری کی روٹی، اسلم ایرانی کی بابل دا ویڑا، ایس اے بخاری کی پگڑی سنبھال جٹا اور جعفر ملک کی پنج دریا میں بھی رنگیلا کو پسند کیا گیا۔ ان کے علاوہ دو مٹیارہ، بدلہ، اکسی ماں اور لال بھجکڑ میں بھی رنگیلا کی پرفارمنس عروج پر نظر آئی۔ بدلہ میں منور ظریف کے ساتھ مزاحیہ سین لاجواب تھے۔ منور ظریف اپنے ڈیرے پر آنے والے کو بھنگ پلا کر نہایت صفائی سے لوٹ لیتا۔ لال بھجکڑ میں رنگیلا کو پہلی مرتبہ ٹائٹل رول ملا۔ یہ ایک خیالی نوعیت کی کہانی پر مبنی فلم تھی، جس میں رنگیلا ایک چرواہا ہوتا ہے۔ ایک روز اس کی ملاقات اچانک بادشاہ سے ہو جاتی ہے، جو اسے 22 دیہات کا مختار بنا دیتا ہے اور وہ ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ پگڑی سنبھال جٹا میں بھی رنگیلا کا کام ناقابل فراموش تھا۔ ایک سین میں وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ عید کا چاند دیکھنے کے بعد دعا میں مال و زر مانگتا ہے، جبکہ اس کا بہنوئی ایمان کی دولت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ رنگیلا کے دعائیہ الفاظ سن کر اسے ڈانٹتا ہے تو رنگیلا معصومیت سے جواب دیتا ہے، جس کے پاس جس چیز کی کمی ہو وہ وہی مانگتا ہے۔ باؤ جی بھی اس دور کی ایک بڑی اور سماجی فلم تھی، جس میں ذات پات کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا۔ باؤ جی میں رنگیلا منور ظریف کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ رنگیلا اور منور ظریف فلم میں ایک دوسرے کے بہنوئی اور سالے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کی وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے۔ اتفاق سے دونوں ہمسائے بھی ہوتے ہیں، ایک درزی اور دوسرا تمباکو فروش ہوتا ہے۔ دونوں کا تکیہ کلام کھچ تاگا پی تماکو ہوتا ہے۔ دونوں اپنی بیویوں کی وجہ سے گتھم گتھا نظر آتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب رنگیلا شہرت و مقبولیت کے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اس دوران اسے حقیقی زندگی میں کسی سے پیار ہو گیا، مگر دوسری طرف سے اس کے پیام محبت کے جواب میں نفرت کا اظہار کیا گیا، بلکہ اسے شکل کے حوالے سے دل فگار تانے بھی سننے پڑے۔ رنگیلا ایک مضبوط اعصاب کا انسان تھا، دل برداشتہ ضرور ہوا مگر خود کو سنبھالنے میں کامیاب رہا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز کر دی۔ وہ پہلے ہی محسوس کر رہا تھا کہ وہ فلم میکنگ کے اہم شعبوں میں اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لا سکتا ہے۔ رنگیلا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جس بات کی ٹھان لیتا پھر اسے پورا کر کے چھوڑتا۔ یہ اس کا خبط کہہ لیں یا فن سے لگاؤ کی انتہا۔ فلم نگری میں 10-12 سال کام کرنے کے نتیجہ میں رنگیلا کے پاس اتنا سرمایہ اکٹھا ہو گیا تھا
کہ وہ بآسانی ذاتی فلم بنا سکتا تھا، آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فلم بنائے گا۔ جب اس نے دیا اور طوفان کے نام سے فلم بنانے کا اعلان کیا تو فلمی لوگ حیران رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رنگیلا سنجیدہ موضوع پر فلم بنائے گا۔ رنگیلا نے دیا اور طوفان کو خود ڈائریکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چند بڑے اداکاروں کو اپنی فلم میں کام کرنے کی دعوت دی، مگر تمام نے ہیلے بہانوں سے جواب دے دیا۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا اور دیا اور طوفان کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مئی 1969 میں جب فلم ریلیز ہوئی تو اس نے ہر طرف کامیابی کے ڈنکے بجا دیے۔ دیا اور طوفان کی ریکارڈ کامیابی نے رنگیلا کے ناقدین، حاسدین اور مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ اس سال دیگر سپر ہٹ ہونے والی فلموں دلاں دے سودے اور تیرے عشق نچایا میں بھی رنگیلا نے بہترین پرفارمنس دی۔ دیگر فلموں میں چند ویر، وریام، ناجو، ماں بیٹا، تم ملے پیار ملا اور پاک دامن قابل ذکر تھیں۔ دیا اور طوفان کی کامیابی نے رنگیلا کی ہدایت کار اور پلے بیک سنگر کے طور پر صلاحیتیں ثابت کر دی تھیں۔ دیا اور طوفان میں اس نے ایک غیر معروف میوزک کمپوزر کمال احمد کو لیا، جس نے قبل ازیں صرف ایک فلم نادرہ کا میوزک دیا تھا۔ کمال احمد نے ایک مرتبہ ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ فلم کے لیے رنگیلا بھی گانا ریکارڈ کرائے گا تو وہ گھوم کر رہ گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ رنگیلا کی آواز کسی طور گلوکاری کے لیے موزوں نہ تھی۔ کمال احمد رنگیلا کے فیصلہ سے اختلاف کر کے فلم کے میوزک سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے تھے۔ کمال احمد نے رنگیلا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ خود اس کے لیے گانا تیار کرے گا۔ چنانچہ کمال احمد نے ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے گانا لکھا جو رنگیلا کی آواز میں موسیقی کے ساتھ موزوں طور پر ادا ہوتے تھے اور سننے والے کی سماعت پر گراں نہیں گزرتے تھے۔ جب یہ گانا گا میرے منوا گاتا جا رے جانا ہے ہم کا دور رنگیلا کی آواز میں ریکارڈ ہوا تو وہ باقاعدہ پلے بیک سنگر بھی بن گیا۔ فلم کی ریلیز سے قبل یہ گانا اس قدر مقبول ہو گیا کہ روزانہ ریڈیو پر سنائی دینے لگا۔ اس زمانے میں ریڈیو سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی۔ رنگیلا نے آگے چل کر بہت اچھے اور مدر گیت گائے، حتیٰ کہ موسیقار ایم اشرف نے ہدایت کار شباب کرانوی کی فلم انسان اور آدمی کا ایک گیت ہم نے تم سے پیار کیا ہے، الفت کا اقرار کیا ہے، خاص طور پر رنگیلا سے گوایا۔ رنگیلا کے اعتماد نے انہیں اس وقت کے معروف فلمی گلوکاروں مہدی حسن، احمد رشدی، مسعود رانا، مجیب عالم اور عنایت حسن بھٹی کی صف میں لا کھڑا کیا۔ قسمت کی مہربان دیوی نے کمال احمد کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ آنے والے وقت میں رنگیلا کی فلمیں ماں پتر اور ہیر رانجھا سپر ہٹ رہیں۔ ہیر رانجھا میں ان کا مختصر سا مزاحیہ کردار بے حد پسند کیا گیا۔ جرمنی میں تھا تو ہیر رانجھا میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، ہاں جی تو میں نے کہا یار وہ ہیر رانجھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی ہے۔ میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا کیا رول ہے اس میں، تو انہوں نے چلا کے دکھائی تو وہ میں خود ہنسا ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے، اور ٹکا کے لفظ بولے ہیں۔ وہ ایکٹر تھا میرے ساتھ اجمل صاحب۔ میں کیا چاچا کہہ دو ساڈے غریباں نوں شاید نشے کیوں لگ گئے نے؟ وہ لگے نے تے لگن تے تو داوڑا اندر سٹ تے اورے ہو کے میری گل سن۔ اچھا لیا چھوٹے بس بس پیند نے چاچا ہاں ہن دس کی گل ہے؟ وہنا عملیہ میرے بھرا دی مت تے خبرے کا چلن ٹر گئی ہے۔ گھر وچ کوٹھے جڈی کڑی سو تے شی جڈا کام رکھ لیا سو۔ اچھا وہنا تو اج تو کامے تے ہیر تے اکھ رکھی۔ ہیر تے میں کدوں دی اکھ رکھی؟ اوے کیتا پاؤں نا کتے آجیا مار تے نہ میرا نشا لے جائے گا۔ چلو انج کر لینے میں ہیر تو اکھ چک کے کامے تے رکھ لے۔ انج کہو کھا تے وہنا تو جو کچھ ویکھے او مینوں آ کے دسی تے اکھ کھول کے رکھی۔ دیا اور طوفان کی بے مثال کامیابی کے بعد رنگیلا نے اپنی ذاتی زندگی سے مماثلت رکھنے والی ایک فلمی کہانی
رنگیلا کے نام سے لکھی اور پھر اس میں ہیرو کے کردار سمیت ہدایت کاری کے فرائض خود ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح وہ ہیرو بھی بن گیا۔ فلم میں اس کا کردار ایک ایسے نوجوان کا تھا جس کی ماں سمجھتی تھی کہ اس کا بیٹا دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہے۔ رنگیلا بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو کر خوابوں اور خیالوں کی اس دنیا میں کھو جاتا ہے، لیکن جب اس کا پیار اسے ٹھکراتا اور بدصورتی کے تانے دیتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو کر اپنی آنکھیں پھوڑ لیتا ہے۔ فلم کے یہ سین انتہائی جذباتی تھے جن کو رنگیلا نے نہایت مہارت سے ادا کیا۔ ان کو دیکھ کر لمحہ بار احساس نہ ہوا کہ رنگیلا ایک کامیڈین تھا، بلکہ وہ ایک باصلاحیت ورسٹائل ایکٹر لگا۔ فلم کا میوزک بہت مقبول ہوا، خصوصاً تصور خانم کا گایا گیت وے سب تو سونیا ہائے وے من مونیا بے حد پسند کیا گیا، جو آج بھی مقبول ہے۔ فلم کی سپر ہٹ کامیابی کے بعد رنگیلا کو فلم کی کہانی لکھنے پر بہترین مصنف کا ایوارڈ بھی ملا۔ دیا اور طوفان اور رنگیلا کی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد رنگیلا نے تمام تر توجہ فلم سازی پر مرکوز کر دی۔ 1971 میں رنگیلا نے حبیب اور آسیہ کو لے کر دل اور دنیا بنائی۔ یہ وہی حبیب تھے جو اس سے قبل دیا اور طوفان میں کام کرنے سے معذرت کر چکے تھے، لیکن اس وقت باخوشی آفر قبول کر لی تھی۔ دل اور دنیا بھی سماجی موضوع پر ایک خوبصورت فلم تھی۔ اس فلم کو بھی سپر ہٹ کامیابی ملی، جس کے بعد ہر طرف رنگیلا کے ڈنکے بجنے لگے۔ اس کے فلمی دفتر کے باہر اس سے ملنے کی خواہاں خواتین کا جمگٹا دیکھا جانے لگا۔ رنگیلا کو شاید اندازہ نہ تھا کہ اسے اس قدر عروج نصیب ہو جائے گا۔ فلم سازی کے ساتھ ساتھ رنگیلا نے دیگر فلموں میں بھی اپنی مزاحیہ حرکتوں اور باتوں کے ذریعے ہنسی پیدا کرنے کا کام جاری رکھا۔ 1972 میں رنگیلا نے دو رنگیلے کے نام سے فلم بنائی اور اس میں نہایت خوبصورتی سے ڈبل رول ادا کیا۔ یہ فلم بھی سپر ہٹ رہی۔ اس فلم کا میوزک بھی بہت مقبول ہوا اور رنگیلا نے پہلی مرتبہ موسیقار نذیر علی اور کمال احمد کے ساتھ مل کر گانوں کی دھنیں تخلیق کی۔ اس طرح وہ میوزک کمپوزر بھی بن گیا۔ دو رنگیلے کے گیتوں لوکو وے لوکو اس منڈے نو روکو، سجنا اے محفل اساں تیرے لیے سجائیے، تینوں لبیا گوا کے جگ سارا، وے دلوں نہ بھلائی سونیا، ٹوٹ گئے اج میرے دل دے تار، اور وے میں دل تیرے قدماں وچ رکھیا، بے حد مقبول ہوئے۔ رنگیلا کے ساتھ آسیہ، سائقہ، افضل خان اور سلمہ ممتاز نے مرکزی کردار ادا کیے۔ 1973 میں اداکار سید کمال نے رنگیلا کو لے کر ذاتی فلم انسان اور گدھا بنائی، جو اوسط درجہ میں کامیاب رہی۔ اسی سال نظر شباب نے رنگیلا اور منور ظریف کے ٹائٹل کرداروں پر مبنی ایک فلم رنگیلا اور منور ظریف بنائی، جس میں رنگیلا نے منور ظریف کے ساتھ مل کر اعلیٰ درجے کی کامیڈی کی۔ اس فلم میں دونوں کی جوڑی فن کے اعتبار سے انتہائی عروج پر نظر آئی۔ پسندیدگی کے اعتبار سے یہ فلم ہٹ رہی۔ سپر ہٹ رنگیلا کا زوال اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے خود اعتمادی کے ذوق میں غلط فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں رنگیلا کی کمر توڑ کر رکھ دینے والا فیصلہ ایک انگریزی ناول سے ماخوذ رومانٹک کہانی پر مبنی فلم کبڑا عاشق بنا کر کیا۔ اس فلم کی ناکامی نے رنگیلا کو آسمان سے زمین پر پٹک کر رکھ دیا۔ رنگیلا نے اپنی تمام تر پونجی اس فلم کو بنانے میں جھونک دی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں کبڑا عاشق پر تقریباً 17 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی، جبکہ ایک معیاری فلم 2.5-3 لاکھ روپے میں تیار ہو جاتی تھی۔ کبڑا عاشق کی ناکامی نے رنگیلا کو مالی طور پر کبڑا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد رنگیلا نے فلم سازی کے معاملات میں احتیاط اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا تہیہ کیا۔ اس بڑی ناکامی کے باوجود رنگیلا نے فلموں میں کامیڈی رول ادا کرنے پر بھرپور توجہ دی اور کئی پنجابی فلموں میں لاجواب کام کیا۔ 1976 میں منور ظریف کی ناگہانی موت کے بعد فلم انڈسٹری میں رنگیلا ہی واحد بڑا مزاحیہ اداکار رہ گیا اور فلم ساز انہیں اپنی فلم میں شامل کرنا ضروری سمجھنے لگے۔ رنگیلا نے اپنے فلمی کیریئر میں لگ بھگ 600 سے زائد فلموں میں چھوٹے بڑے کردار ادا کیے۔ اس ولاگ میں رنگیلا کی نمایاں فلموں کا ذکر ممکن نہیں کیونکہ ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ رنگیلا نے 1990 کی دہائی میں سٹیج ڈراموں میں بھی کام شروع کیا، لیکن جلد ہی الگ ہو گئے۔
عمر گزرنے کے ساتھ یہ خوبصورت اداکار گردوں سمیت متعدد بیماریوں کا شکار ہو گیا، جس سے رنگیلا کی صحت بری طرح خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے آئے روز ہسپتال داخل ہونا پڑتا۔ آخر 24 مئی 2005 کو لوگوں کو ہنسانے والا یہ انسان اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ رنگیلا آج ہم میں نہیں مگر سینکڑوں فلموں میں ہنسی کے گول گپوں پر مشتمل اس کا فن اسے ہمارے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ گا مور منوا گاتا جا رے، جانا ہے ہم کا دور، ٹھمک ٹھمک نہیں چل رے بیلوا، اپنی نگریا ہے دور، اپنی نگریا ہے دور۔